ایک بہت ہی عام، بہت ہی کہہ سکتے ہیں دل کو تسلی دینے والی بات ہے جو ہم اکثر سنتے ہیں، خاص طور پہ رمضان کے پاک مہینے میں۔ یہ بات ہم سب نے سنی ہے نا؟ جیسے ہی رمضان کے مہینے میں کسی کے، چاہے وہ کوئی اپنا ہو، کوئی بڑی شخصیت ہو، ان کے انتقال کی خبر آتی ہے تو سب سے پہلی بات جو سننے کو ملتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ واہ کیا قسمت پائی ہے، سیدھے جنت میں جائیں گے۔ اور سچ کہوں تو یہ ایک ایسا یقین ہے جو ایک امید بنداتا ہے، ایک اچھے خاتمے کی، ایک مبارک انجام کی، اور یہ ہمارے سماج میں، ہمارے دلوں میں بہت گہرے تک بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن یہاں ایک پل کے لیے رکتے ہیں، ایک بہت ضروری سوال ہے کہ یہ جو اتنی گہری مانیتا ہے، کیا اس کے پیچھے کوئی ٹھوس بنیاد ہے؟ مطلب ہمارے جو اصل دینی گرنتھ ہیں، قرآن اور حدیث، وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا رمضان میں موت جنت کا ایک کہہ سکتے ہیں آٹومیٹک ٹکٹ ہے؟ تو چلیے آج اسی بات کی تہہ تک جانے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس عام خیال کی اصل حقیقت کیا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ اور دیکھیے یہیں پر جو عام سوچ ہے اور جو دینی حقیقت ہے اس میں ایک بڑا فرق نظر آتا ہے۔ ایک طرف تو یہ خیال ہے کہ رمضان میں انتقال ہوا تو بس جنت پکی، اور دوسری طرف قرآن کا وہ بنیادی اصول ہے جو کہتا ہے کہ نہیں، ہر ایک جان کو، ہر ایک روح کو اپنے کیے کا حساب دینا ہی ہوگا۔ تو اب ذرا اسی بنیادی اصول کو سمجھتے ہیں جو کہ سب سے اہم ہے، یعنی حساب کا دن، ہر شخص کا اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہونا۔ دیکھیے قرآن کا پیغام اس معاملے میں ایک دم واضح ہے، بالکل صاف، کہ ہر انسان نے اگر ذرے کے برابر بھی کوئی نیکی یا بدی کی ہے تو اسے تولا جائے گا، اور یہ ایک ایسا حساب کتاب ہے جس سے کوئی بچ نہیں سکتا، کسی کو کوئی چھوٹ، کوئی ایکسیپشن نہیں ہے۔ اس کو یوں سمجھیے جیسے ایک اسپرچول CCTV لگا ہو، مطلب فرشتے ہیں جو ہمارے ہر پل کو، ہر لمحے کو ریکارڈ کر رہے ہیں، 24 گھنٹے، 7 دن یہ ریکارڈنگ چل رہی ہے۔ اور یہ کوئی معمولی ریکارڈنگ نہیں ہے، سوچئے ذرا کیا کیا ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ہماری زبان سے نکلنے والا ہر ایک لفظ، ہمارے ہاتھوں سے ہونے والا ہر کام، اور تو اور ہمارے دل کے اندر جو نیتیں چھپی ہے نا، وہ بھی، سب کچھ درج ہو رہا ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر رمضان جنت کا کوئی فری پاس نہیں ہے تو پھر اس مہینے کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ اس کا اصلی مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، رمضان اصل میں حساب کتاب سے بچنے کا کوئی لوپ ہول یا شارٹ کٹ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک روحانی، ایک اسپرچول ٹریننگ گراؤنڈ ہے۔ اللہ نے یہ مہینہ ہمیں دیا ہے تاکہ ہم آنے والے 11 مہینوں کے لیے خود کو تیار کر سکیں۔ بلکہ اسے ایسے دیکھیے، یہ تو اللہ کی طرف سے ایک زبردست لمیٹڈ ٹائم آفر ہے، ایک ایسی ڈیل جس میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ موقع ہے اپنے نیکیوں کے کھاتے کو بھرنے کا، اپنے پلڑے کو بھاری کرنے کا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک کمانڈو کی مثال لیتے ہیں۔ ایک کمانڈو کو کچھ ہفتوں کی بہت ہی سخت، انٹینس ٹریننگ سے گزارا جاتا ہے نا؟ کیوں؟ تاکہ وہ آنے والے پورے سال اپنے اصل مشن کے لیے تیار رہے۔ بس رمضان ہمارے لیے وہی انٹینس ٹریننگ کا مہینہ ہے، اور باقی کے جو 11 مہینے ہیں وہ ہمارا اصل مشن ہے۔ تو یہ سوچنا کہ بس ایک مہینے کی عبادت کر لی اور اگلے 11 مہینے کی ساری غفلتوں پر پردہ پڑ جائے گا، یہ ایک بہت بڑی بھول ہے۔ ارے بھائی، ٹریننگ کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ جو سیکھا ہے اسے زندگی بھر عمل میں لایا جائے، ہے نا؟ اور یہ تیاری، یہ چوکنا پن کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ موت ایک ایسے دشمن کی طرح ہے جو گھات لگا کر بیٹھی ہے۔ وہ کب، کہاں، کس پل، بنا کوئی وارننگ دیے حملہ کر دے، کوئی نہیں جانتا۔ اور موت کے فوراً بعد اگلا پڑاؤ ہے قبر، اور قبر کو کوئی آرام کی جگہ سمجھنے کی غلطی نہ کریں۔ نہیں، وہ تو بس انتظار کر رہی ہے ہمارے اعمال کی فائل کے ساتھ اپنا فیصلہ سنانے کے لیے۔ تو ان سب باتوں کو اگر ہم جوڑ کر دیکھیں تو ہم سب سے آخری اور سب سے ضروری سوال پر پہنچتے ہیں کہ آخری فیصلہ، جو فائنل ورڈکٹ ہے، وہ کس بنیاد پر ہوگا؟ تو فیصلہ اس بات پر بالکل نہیں ہوگا کہ کسی کا انتقال رمضان کے مہینے میں ہوا، یا جمعے کے مبارک دن، یا شب قدر کی رات میں، نہیں۔ فیصلے کی بنیاد صرف اور صرف 2 چیزوں پر ہوگی۔ پہلا، انسان کا ایمان کیسا تھا، اور دوسرا، اس کے عمل کیسے تھے، یعنی اس کی پوری زندگی کا جو ریکارڈ ہے بس وہی معنی رکھے گا۔ تو آخر میں جو ایک بات ہم سب کو اپنے ذہن میں، اپنے دلوں میں بٹھا لینی چاہیے، وہ یہ ہے کہ اصل کامیابی کا تعلق کیلنڈر کی کسی تاریخ سے نہیں ہے،
इसका ताल्लुक है हमारे ईमान की मजबूती से और हमारी पूरी जिंदगी में किए गए अच्छे आमाल से। अस्सलामु अलैकुम।